بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ ہم امام علیہ السلام کا فرمان پڑھ رہے تھے۔ کس امام کا فرمان تھا؟ یہ ان ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان تھا، اور بہار الانوار والے نے کافی سے نقل کیا ہے۔ بہار الانوار والے نے کافی سے نقل کیا۔ اچھا، اس میں آپ اعضائے بدن کا ایمان یا ان کے فرائض، امام سجاد نے اعضائے بدن کے حقوق کے طور پر بھی ان کو بیان کیا ہے، اعضائے بدن کے فرائض بھی۔ ہمارے ذمے کچھ حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں۔ کسی کا ہمارے اوپر حق ہے اور جو ہے نا وہ ان کا جو وہ فرض ہے، تو یہ ان اعضاء کا ایک لحاظ سے فرض ہے جو ہے نا خدا کا ان کے ذمے، اور ان اعضاء کا ہمارے اوپر، ہمارے نفس پر ان کا جو ہے نا وہ حق بھی ہے۔ اچھا جی، یہاں ابھی چہرے کا فرض یا ایمان بیان کیا امام علیہ السلام نے۔ لفظ چہرہ آیا ہوا ہے۔ اب چہرہ، پیشانی بھی چہرہ ہے، رخسار بھی چہرہ ہے۔ بعض عام نماز میں تو چہرے کو، پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے۔ بعض اوقات بعض اعمال میں ہوتا ہے کہ آپ رخسار کو جو ہے نا وہ زمین پر رکھیں۔ فرض علی الوجہ السجود لہ باللیل والنہار فی مواقیت الصلاۃ۔ چہرے کا فرض یا ایمان یہ ہے کہ دن رات میں کچھ نمازیں دن کی ہیں، کچھ رات کی ہیں، اکثر دن کی ہیں، دن کو ہیں، اور مثلا مغرب اور عشاء وہ رات کی ہیں۔ تو دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ چہرے کے اوپر سجدے کو فرض قرار دیا ہے، یعنی چہرے کا ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ فی مواقیت صلاۃ، نماز کے اوقات میں۔ اوقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے وقت کی جمع کے طور پر، مواقیت بھی جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے۔ فقل یا ایھا الذین آمنوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اس کے چہرے کے فریضے یا اس کی ایمان کے طور پر، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ایسا ایمان رکوع کرو، سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کار خیر انجام دو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم کامیاب ہو۔ فَهَذِهِ، اچھا میں ادھر نا اس مناسبت سے ایک روایت یہ نوٹ کی ہے، یہ بھی مناقب کی ہے امام سجاد علیہ السلام کا۔ یہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام، جابر جوفی، یہ بھی بڑے مستند وہ ہیں۔ جابر جوفی نقل کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے، ان علی ابن الحسین ما ذکر اللہ عز وجل نعمتا، ما ذکر للہ عز وجل نعمتا علیہ الا سجدہ۔ امام زین العابدین کے سامنے جب بھی خدا کی کسی نعمت کا ذکر ہوتا تھا، آپ سجدے میں چلے جاتے تھے۔ جب بھی خدا کی کسی سجدے کا ذکر ہوتا تھا، یعنی ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپ کے اکثر اوقات سجدے میں گزرتے تھے۔ ما ذکر للہ نعمتا، جب بھی خدا کی کوئی نعمت آپ کے سامنے بیان ہوتی، الا سجدہ۔ ولا قرأ آیۃ من کتاب اللہ فیہا سجدہ الا سجدہ، اور قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے کسی سجدے کا ذکر آتا، ویسے تو دو قسم کے ہیں، بعض سجدے واجب ہیں اور بعض سجدے مستحب ہیں۔ اصلا جدھر بھی سجدے کا ذکر آتا، بے شک ان واجب یا مستحبات میں سے نہ ہوتا، جب بھی سجدے کا ذکر آتا تھا وہ آپ سجدے میں جو ہے نا وہ چلے جاتے تھے۔ وَلَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرًّا يَخْشَاهُ او قید قائدا الا سجدہ، اور جب بھی اللہ تعالیٰ آپ سے کسی ایسے شر کو دور کرتا کہ جس کا خوف ہو، آپ فوراً
سجدے میں جو ہے نا وہ گر جاتے تھے۔ ولا دفع اللہ عنہ شرا یخشاہ، کہ ایسا شر اللہ تعالیٰ آپ سے دور کرتا، دفع کرتا جس کا خوف ہو، او قید قائد، یا کسی قائد۔ یہ بعض لوگ قائد کو قائد کہتے ہیں، قائد دھوکہ باز کو کہا جاتا ہے۔ قید ہے نا، قید یعنی دھوکہ دینا کسی کو، فرار۔ قائد جو ہے فراڈی کو کہتے ہیں، اور قائد قاف دو نقطہ کے ساتھ وہ رہبر، رہنما وغیرہ کو کہتے ہیں۔ ہمارا قائد، ٹھیک ہے نا جی، ہمارا قائد کا مطلب یہ ہمارا فراڈی، ہمیں دھوکہ دینے والا۔ الٹا ہو جاتا ہے عربی میں۔ انتا کا معنی مرد کے لیے انتا کہتے ہیں، عورت کو انتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتنا جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے۔ سواد سے صلہ کا مطلب سلوات بھیجنا ہوتا ہے، سین سے صلہ کا مطلب نیام سے تلوار کو نکالنا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بڑا انتہائی خطرناک معنی جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اسی حالت میں جو ہے نا پھر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی، نماز میں حصہ ہے نا، تشہد میں اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، تلوار نکالو ان کے خلاف، استغفر اللہ رب واتوب الیہ۔ اچھا جی، تو رجدو، اچھا بات کیا ہو رہی تھی؟ یا شرن یخشاہ، تو قائد او قید قائدن، وہ کسی دھوکہ باز کا دھوکہ اللہ تعالیٰ دفع کرتا تو بھی جو ہے نا وہ دعائی کمیل میں بھی ہے نا، قیدہ فمن کادنی فکدہ، یہ ہے ومن کادنی، جو مجھے دھوکہ دے تو اس کو دھوکہ دے۔ اللہ تو دھوکہ باز نہیں ہوتا، یعنی اس کو دھوکہ کی سزا دے، مراد یہ ہوتا ہے۔ خدا جو ہے نا وہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگوں نے بھی مکر کیا، خدا نے بھی مکر کیا، اللہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ خدا تو اس معنی میں مکر نہیں کرتا جس معنی میں ہم جو ہے نا مکر کرتے ہیں۔ مراد مجازات ہے، مجاز جو ہے نا وہ کفر و کردار جو ہے نا وہ مراد ہے۔ اسی طرح وَلَا فَرَغَ مِن صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا سَجَدَا، الحمدللہ یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، جب بھی کسی واجب نماز سے فارغ ہوتے تھے آپ پھر جو ہے نا وہ سجدے میں جاتے تھے۔ الحمدللہ ہم ظہر سے فارغ ہو کے بھی سجدہ کرتے ہیں اور عصر سے بھی فارغ ہو کے سجدہ کرتے ہیں۔ دیا وَلَا فَرَغَ مِن صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا سَجَدَا وَلَا وُفِّقَ لِإِصْلَاحِ بَيْنِ اثْنَيْنِ إِلَّا سَجَدَا، جب بھی اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی توفیق دیتا تھا، صلح کرانے میں کامیاب ہوتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے۔ گویا صلح کرانے کو بھی امام ایک نعمت اور عبادت سمجھتے تھے۔ یا سجدہ وَكَانَ كَثِيرَ السُّجُودِ فِي جَمِيعِ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ وَكَانَ كَثِيرَ السُّجُودِ فِي جَمِيعِ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ، یعنی آپ بہت مواضع سجود، یعنی اکثر اوقات یوں سمجھے کہ اعضائے وضو، اعضائے سجدہ آپ کے زمین کے اوپر ہوتے تھے، پیشانی وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے فَسُمِّيَ السَّجَّادُ لِذَالِكَ، اسی لیے آپ کا لقب سجاد پڑ گیا ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، میرے خیال میں بعض اوقات آپ ایک سخت پتھر پر پیشانی رکھتے تھے 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو سجدے میں جو ہے نا وہ سجدے والی آیت اگر آپ پڑھتے ہیں تو سجدے میں جا کے کیا پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ الا عبودیتا ورقا، لا مستکبرا ولا مستنکفا بل انا عبد ضعیف خائف مستجیر۔ 1000 مرتبہ اس کو پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ سجدے میں پیشانی رکھ کے 1000 مرتبہ اس کو دعا پڑھتے تھے۔ یہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں۔ وہ ایک بندے نے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ عمل بتائیں جس کے نتیجے میں خدا بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی محبت کریں، مالدار بھی بن جاؤں، صحت مند بھی رہوں، لمبی عمر بھی نصیب ہو
اور روز قیامت آپ کے جوار اور پڑوس میں جگہ بھی ملے۔ اس کو کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ اگر خدا کا محبوب بننا چاہتے ہو متقی بنو، لوگوں کا محبوب بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز ظاہر کرو، امیر بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ زکوٰۃ دو، صحت مند رہنا چاہتے ہو نسخے مختلف ہیں، بعد میں ہے اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو صدقہ دو، بعد روایات میں ہے صحت مند رہنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو، صوموا تصحوا، یہ تو روایت ہے الگ سے ہے، روزہ رکھو تو صحت مند رہو گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو، لمبی عمر اگر چاہتے ہو تو صلہ رحم کرو، فصل من ذوی ارحامک، آخر میں فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يَحْشُرَكَ اللَّهُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، اور اگر میرے پڑوس میں جنت میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو فَأَطِلْ مِن سُجُودِك، اپنے سجدے کو طول دو۔ بہت ساری روایات میں ہے کہ یہ لمبے سجدے کا صلہ رسول خدا کے جوار میں مقام حاصل کرنا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔